اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور مسجد میں جانا صرف نماز کے لیے ہو، تو مسجد میں داخل ہونے تک اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف ابن ماجہ میں روایت ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع وضو کے روحانی فوائد اور ثمرات ہے۔ ادیان عالم کی تاریخ گواہ ہے کہ جتنا زور اسلام نے طہارت اور پاکیزگی پر دیا ہے اور اس کا باقاعدہ ایک نظام وضع کیا ہے اور اس کو قرآن کریم میں اور حدیث مبارک میں اور اسوہ رسول میں امر کر دیا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ آپ ملاحظہ فرما لیجئے کہ عرب ایک ریگستانی علاقہ ہے اور وہاں ویسے ہی عموماً پانی کی قلت ہے۔ ایک ایسا مذہب جس کا ظہور اور جس کا اعلان ایک ریگستانی اور بیابانی اور صحرائی علاقے میں ہوا ہے، جہاں پانی بہت آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا، بہت وافر دستیاب نہیں ہوتا، اس نے طہارت اور پاکیزگی کے لیے غسل پر اور وضو پر کتنا زور دیا ہے۔ آج جب جو لوگ ہم پانی کی کثرت کی ایک نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، تو ہمیں اس نعمت کی بھی بہت ساری دوسری نعمتوں کی طرح قدر نہیں ہے۔ ہمیں پانی کا ایک ایک قطرہ یوں استعمال کرنا چاہیے، اس ذمہ داری کے ساتھ کہ جیسے ہم اپنے خون کا ایک ایک قطرہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ آنے والی نسلوں کی امانت ہے۔ یاد رکھیے ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت میں ہمیں اعتدال اور توازن اور میانہ روی اختیار کرنی ہے، نہ اس میں فضول خرچی ہو، اسراف ہو اور نہ اس میں کمی ہو۔ اب وضو دینی فریضہ ہے، یہ کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی اس کی ایک نفلی بہت ہی بابرکت حیثیت ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث میں بھی بیان ہوا ہے، علماء کرام بیان فرمائیں گے۔ ہمارے تصوف کے ادب میں بھی اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اس کو ایک معنی خیز استعارے اور علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارے صوفی شاعروں نے اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وضو کر لینا اس عزم کا اظہار ہے کہ اب اس کے بعد جو میرا کچھ وقت ہے وہ خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، میں دنیا سے منقطع ہو گیا ہوں۔ آج ہم جب وضو پر بات کرتے ہیں یا غسل پر بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز اور طبیب اس کے طبی اور جسمانی فوائد بیان کرتے ہیں۔ لا محالہ اس کے طبی فوائد ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں، نفسیاتی فائدے ہیں، ثمرات ہیں، بہتر نتائج نکلتے ہیں۔ اس سے صدیوں پہلے ہمارے صوفیاء کرام اس کے روحانی فوائد پر بالکل اسی طرح بات کر چکے ہیں جس طرح آج ایک ڈاکٹر بات کرتا ہے۔ ہمارے صوفیاء کرام ہمارے روح کے ڈاکٹر ہیں، ہماری نفسیات کے طبیب ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے خاص طور پر مثنوی معنوی کے چوتھے دفتر میں وضو کی فلسفے پر گفتگو فرمائی ہے، اور جتنی بھی تصوف کی کتابیں ہیں ان میں آداب وضو بیان کیے گئے ہیں اور وضو کی روحانی جہتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے فقہ کی کتابوں میں وضو کے آداب اور اس کے احکام اور اس کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے۔ ایک شعر سنیے آپ، جو کیا تھا الست کے دن سے آج تک ہے وہی وضو باقی۔ وضو ترک دنیا وقتی طور پر اس کا استعارہ ہے، للہیت کا استعارہ ہے، اپنے وقت کو خدا کے لیے صرف کر دینے کا استعارہ ہے۔ یہ شعر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ لاہور کے ایک گمنام بہت عظیم خطاط، عظیم صوفی شاعر حضرت صوفی خورشید عالم مخمور صدیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہے۔
اب وضو کی جو حکمتیں ہیں، فوائد اور ثمرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا زور دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتنا محبوب تھا، صحابہ کرام کا کیا معمول تھا، صوفیاء کرام نے کیوں زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کو اہمیت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا کہ کوشش کیا کریں کہ سونے سے پہلے بھی وضو کر لیا کریں، قیامت کے دن ہمارے اعضائے وضو، اعضائے سجدہ چمکیں گے جیسے چاند چمکتا ہے۔ وضو سے محبت کرنے والوں میں جو ان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا اس دنیا میں اور آخرت میں، اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ ناظرین مکرم، بہت ضروری میں ایک دفعہ پھر التماس کرتا ہوں کہ غسل، شرعی غسل اور وضو کرتے ہوئے بھی ہمیں پانی کے استعمال میں بہت ہی اعتدال اور توازن اختیار کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، یہ احساس نہیں ہوتا کہ اب پاک ہو چکے ہیں یا جو تقاضائے شرعی ہے وضو کا یا غسل پورا ہو چکا ہے، وہ ایک وہم میں مبتلا ہو کے بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ آپ کے اعضاء غسل میں یا وضو میں وہ مکمل طور پر تر نہ ہو چکے ہوں اور اس کے شرعی تقاضے پورے نہ ہوں۔ نامکمل کام غسل اور وضو کا دیگر عبادات کی طرح ہرگز نہیں کرنا۔ یہ ایک عبادت ہے، یہ وضو دیباچہ عبادات ہے اور بجائے خود ایک عبادت ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ محترم پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب ہیں، جناب علامہ محمد اشفاق مدنی ہیں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروفیسر سعید صاحب، اسلام میں صفائی، طہارت اور غسل کی جو امتیازی اہمیت اور حیثیت ہے اس پر ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ناظرین کو توجہ دلائی کہ اسلام طہارت اور صفائی کی طرف انسان کو کس انداز میں متوجہ کرتا ہے۔ جی، انسان کا جسم، انسان کا لباس، انسان کی روح، انسان کی سوچ کا پاکیزہ ہونا اس کے انسان ہونے کی دلیل، سبحان اللہ، اس کے مہذب ہونے کی دلیل ہے، واہ، اور اس کے باذوق ہونے کی ایک نشانی ہے، اور اللہ سے جڑنے کا جو پہلا زینہ ہے وہ ہے ہی یہی کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ جمیل ہے اور جمال کو دوست رکھتا ہے۔ کیا اس لیے اس ذات پاک نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر سب سے زیادہ توجہ اس بات کی طرف دکھائی کہ ظاہر اور باطن، طہارت چاہے حکمی ہو، مانوی ہو، حسیہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر حال میں وہ مکمل صاف اور ستھرا نظر آنا چاہیے۔ اب قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے لیے یہاں گھر تیار کریں، جب انہوں نے گھر تیار کیا تو خاص طور پر پروردگار عالمین نے انہیں حکم دیا کہ طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے میرے خلیل اور میرے ذبی، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور میں جمیل ہوں، میں صفائی کو محبوب رکھتا ہوں، اس کو تم نے آنے والوں کے لیے، خواہ وہ طواف کرنے کے لیے آئیں، رکوع کرنے کے لیے آئیں، سجود کرنے کے لیے آئیں، تو انہیں یہ جگہ انتہائی پاکیزہ اور صاف اور ستھری نظر آنی چاہیے۔ پروفیسر صاحب، ہم مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا خدا اللہ تعالیٰ پروردگار طہارت ہے، خالق طہارت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، طیب و طاہر ہیں، آپ کا خاندان طہارت ہے، خاندان طہارت ہے، اور یعنی اہل بیت طاہر کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالمین نے جب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان کا حکم دیا تو وہاں پر بھی یہ حکم ملتا ہے کہ وَثِيَابَكَ اللہ اکبر، اپنے لباس کو پاک اور صاف کیجئے۔ پھر اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ سبحان اللہ، اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی دوست رکھتا ہے۔ توبہ جو ہے وہ اندر کی صفائی، اندر کی صفائی ہے، واہ، نا
شرک سے، کفر سے، ہر طرح سے. انما المشرکون نجس. شرک سراپا گندگی ہے، سراپا نجاست ہے، اور اس سے پاک ہونا، توبہ کرنا، اس کو محبوب رکھا. پھر فرمایا کہ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ صاف اور ستھرا رہنے والوں کو بڑا دوست رکھتا ہے. اس لیے اس نے یہ حکم دیا کہ جب بھی تم میری بارگاہ میں آنے کا ارادہ کرو، مجھ سے ملنے کی تمنا ہو، میرے ساتھ باہم گفتگو ہونے لگے، تو کیا کرو؟ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. سورہ مائدہ. سورہ مائدہ میں حکم دیا کہ انتہائی صاف اور ستھرے ہو کر. پھر یہ بھی حکم دیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. کیا بات. اب دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں. ہر نماز کے لیے جب مومن بنے سنورے گا، زینت اختیار کرے گا. اب دیکھیں، نماز کے لیے شرط قرار دی گئی کہ انسان کا جسم پاک ہو، انسان کا لباس پاک ہو، انسان کی جگہ پاک ہو. بے شک. جب تک آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ پاک نہیں، جب تک آپ کا جسم صاف ستھرا نہیں، جب تک آپ کا لباس صاف ستھرا نہیں، اس وقت تک آپ نے اللہ کے حضور جھکنا ہی نہیں ہے. شرطیں ہی پوری نہیں ہوتی. شرطیں ہی پوری نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا. اور پھر ہم اہل ایمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت ہیں کہ جنہوں نے طہارت اور صفائی کو اتنی اہمیت دی کہ ساری زندگی آپ کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھی. کیا بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو آدھا ایمان قرار دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان. الطہارت نصف الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے. تو جس امت کے نبی علیہ السلام نے امت کو طہارت کے اتنے شاندار نمونے دیے ہوں کہ جس راہ سے گزریں وہ راستے مہکتے چلے جائیں اور صحابہ ان کی خوشبو پا پا کر ان تک پہنچیں، وہ امت اگر اس نقطہ نظر پر آ جائے کہ جس کو جتنا گندہ دیکھو اس کو اتنا پہنچا ہوا پاؤ، اللہ یعوذ باللہ، افسوس ہے، بہت افسوس. اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی اور اپنی کتابوں میں بھی بار بار اس بات کی تلقین کی کہ ہمیں ہر حال میں اپنے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کر کے اپنے اللہ سے تعلق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ برکاتی صاحب، کیا شان ہے اسلام کی کہ یہ سارے احکام اس وقت بیان کیے جا رہے ہیں جس کے صدیوں بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ نہایا بھی جاتا ہے، ہاتھ منہ بھی دھویا جاتا ہے. مغرب والے بڑا تعجب کرتے ہیں کہ جب وہ تاریخیں لکھتے ہیں اسلام کے بڑے شہروں کی کہ اتنی مساجد ہیں، اتنے مدارس ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ اتنے حمام ہیں اور ہر مسجد کے ساتھ وضو کا اہتمام اور نہانے کا اہتمام تو ہے ہی. ایک تو آپ لفظ وضو کا بتائیے کہ یہ کیا ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے، اور پھر قرآن اور سنت میں اس کی جو اہمیت ہے اور اس کے کچھ فقہی احکام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع جو صبح نور کے منتظمین نے اختیار کیا ہے، یہ وہ موضوع ہے کہ جس کا ہر مسلمان کو دن میں بار بار واسطہ پڑتا ہے. اور اگرچہ ایک مومن نتائج اور ثمرات کی پرواہ کیے بغیر اپنے محبوب حقیقی کا، خالق حقیقی کا حکم سمجھتے ہوئے اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام نے ترغیب اور ترہیب دونوں تصور عطا کیے ہیں تاکہ آپ کو یہ بھی معلوم رہے کہ جو حکم دیے گئے ہیں وہ عبث نہیں ہیں، بلکہ ان احکامات کے اندر نہ صرف فوائد اس دنیا کے ہیں بلکہ آخرت کے بھی ہیں، اور ان کو جامع الفوائد بنا دیا گیا. وضو کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں چونکہ جو لکھا جاتا ہے اکثر وہ اعراب کے بغیر ہوتا ہے، تو بعض دفعہ پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو اس کا تلفظ جو ہے وہ تینوں طرح ہے. اچھا. وضو بھی، واؤ کے اوپر زبر اور واؤ پر پیش وضو بھی، اور واؤ کے نیچے زیر وضو بھی، لیکن ان کے معنی میں فرق آ جاتا ہے. کمال ہے، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے. وضو وہ ہے جو عام طور پر ہم کرتے ہیں، اچھا، اعضاء دھوتے ہیں، جو فرض ہیں، جو سنن ہیں وہ ادا کرتے ہیں ہر نماز کے لیے، اس کو واؤ کے اوپر پیش کے ساتھ وضو بولا جاتا ہے.
اور وضو واؤ کے نیچے زیر ہو تو اگر کوئی برتن لے کر اس میں سے پانی لے رہے ہیں تو اس برتن کو یا اس وضو کرانے والے آلے کو وضو کہا جاتا ہے. واہ واہ واہ. اور پھر جب وضو کر لیا کچھ پانی بچ گیا, اب اس بچے ہوئے وضو کے بچے ہوئے پانی کو وضو کہا جاتا ہے واؤ کے اوپر. لیکن بہرحال ہمارے احباب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں تو اصل تلفظ تو وضو بھی ہے, لیکن وضو بھی اگر کہہ دیا جائے تو کوئی ایسا درست معاملہ سنگین نہیں بنتا, لہٰذا درست ادائیگی جو ہے وہ اصل حق ہے, اسی کو یہ تو آپ نوازش اور شفقت فرما رہے ہیں. ہم جو ساری زندگی زبان اور ادب پڑھتے ہیں, ہمارے لیے تو مسئلہ بنے گا. ظاہر ہے جی, جو اہل علم ہیں ان کے لیے فقہ میں تو واو پر پیش ہی آئے گی اور پیش پڑی ہی جائے گی. جی ہاں, پیش پڑ جائے گی. تو جہاں تک یہ اس کے تقاضوں کی بات ہے, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی بہت زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے. اس حوالے سے ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, ایک مومن ہے, مسلمان ہے, اور ایک مومن مسلمان کی ایک سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کی موت کو اللہ شہادت کی موت بنائے. سبحان اللہ, سبحان. اور شہادت کی موت کے لیے آپ کو بارڈرز پر جانا پڑتا ہے, آرمیڈ فورسز جوائن کرنا پڑتی ہیں, لیکن وہاں اگر ایسا معاملہ نہیں ہوا یا کوئی بندہ ایسے معاملات میں مصروف ہے کہ وہ ان فورسز کو جوائن نہیں کر سکتا اور پھر بھی شہادت کی موت چاہتا ہے, تو اس کا سب سے آسان رستہ نبی کریم علیہ السلام نے خود عطا فرما دیا. اللہ اکبر. آپ نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے, بڑے پیار سے وضو کی بات ہو رہی ہے نا, تو اس لیے بڑی محبت سے, یا بنی, آیا میرے پیارے بیٹے, ان استطاعت ان تکون ابدا علی وضوء, اگر تو طاقت رکھے کہ ہمیشہ باوضو رہنے کی تو پھر تو باوضو رہا کر. اس لیے کہ جب ملک الموت بندے کی روح قبض کرنے آئے اور وہ شخص باوضو حالت میں ہو, وہ اس کی روح قبض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کو شہادت کی موت قرار دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ شہید کی موت اختیار کرنے کا سب سے شارٹ کٹ ہے کہ باوضو رہنا شروع کر دیں. پتہ نہیں ہے کب بھی موت آ جائے, تو جب بھی آپ باوضو ہوں گے, اپنی موت کا وقت آئے گا تو اس وقت اس موت کو اللہ شہادت والی لیکن برکاتی صاحب, شارٹ کٹ آپ بتا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو نا کہ میرے جیسے شارٹ کٹ پر ہی چلتے رہیں اور اصل اس شہادت کی طرف جی اس کے لیے تو پھر وہ طریقہ کار اسلام کا عطا کردہ اس کو فالو کرنا پڑے گا, اس کی اپنی اہمیت. جی اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باوضو حالت میں سوئے, وہ وضو کر کے باوضو حالت میں سوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, تو ذکر کرنے کے ساتھ وہ جب بھی سو جائے گا, سو کے اٹھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت کی جو بھی دعا کرے گا وہ قبول. سبحان اللہ. جو معمول بنا لے اس کو مستجاب الدعوات ہونے کا بھی یہ نسخہ وضو کی صورت میں عطا کر دیا گیا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے سرکار نے پوچھا تھا, بلال کیا عمل کرتے ہو؟ کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی کھڑاؤں کی آواز کو اپنے آگے آگے سنا ہے. تو انہوں نے عرض کیا, حضور میرا یہی ایک معاملہ ہے کہ میں جب بھی بے وضو ہوں, حدث لاحق ہو, تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور اس کے بعد تحیت المسجد کے نفل ادا کرنا بھی, تحیت الوضو کے نفل بھی ادا کرنا معمول بناتا ہوں. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت کے قریب تر کرتا ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑی بات دیکھنی یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو واضح فرما دیا, صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے, شارٹ کٹ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے جو وضو کی ایک خوبصورت نہ صرف وضاحت عطا کر دی, بلکہ آپ نے جس ماحول کی بات کی کہ ریگستان میں پانی کا تصور نہیں تھا, تو اتنا پانی استعمال کرنے کے فوائد کیا ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے, منہ میں پانی ڈالتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ اپنے چہرے پہ ڈالتا ہے, ناک میں ڈالتا ہے, اپنے بازوؤں کو دھوتا ہے, سر کا مسح کرتا ہے اور پاؤں کو دھوتا ہے, جہاں جہاں پانی لگتا ہے اس کے سارے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ جب وہ اپنا وضو کامل کر کے اٹھتا ہے, اللہ کی حمد و ثنا اور تحیت الوضو پڑھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے جس طرح اپنی ماں کے شکم سے جنم لیتے ہوئے وہ گناہوں سے پاک. سبحان اللہ. یہ وضو کے وہ اثرات اور فوائد ہیں جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری. واہ واہ. علامہ مدری صاحب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رغبت اور میلان تھی نماز سے اور اس سے پہلے ظاہر وضو سے, اور آپ حتی الامکان باوضو رہنے کی کوشش فرماتے تھے اور ترغیب بھی دلاتے تھے. صوفیاء کرام نے اسی پر عمل کیا
اور بہت پسندیدہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ باوضو حالت میں رہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور فخر عالم جان کائنات روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جنہوں نے جو بھی عمل کیا اس کو تاریخ میں اور قیامت تک آنے والا ہر صاحب علم جو ہے اپریشیٹ کرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بے شک۔ تو وضو بھی ایک ایسا حضور علیہ السلام کا عمل ہے اور اپنی امت کو دیا گیا ایسا تحفہ ہے۔ یہ ایسی پریکٹس ہے، ایسا پریکٹیکل ہے کہ جس پر صدیوں سے سائنس تھیوری کر رہی ہے اور وہ اس میں نقص نہیں نکال پا رہے، کیا بات، اور وہ اس کے ہر پہلو میں فائدہ ہی ڈھونڈ رہے ہیں، معاشر کا فائدہ اور روحانی فائدہ۔ اس کو تو ہم احادیث کی روشنی میں سن ہی رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اس عمل پر اپنے پرائے جتنے بھی حکمت سے تعلق رکھنے والے ہیں، سائنس سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ سلامی پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ حضور علیہ السلام نے ایسا عمل انسانیت کو دیا ہے۔ اور ابھی چند سال پہلے جب جو ہے وہ کرونا کا سلسلہ شروع ہوا، وائرس کا سلسلہ شروع ہوا، جراثیم جو وہ کیسے پھیلتے ہیں اس کے اوپر تحقیقات شروع ہوئی، تو اس میں سب سے زیادہ اگر سائنس کے اوپر کوئی چیز اثر انداز ہوئی ہے اور متاثر کیا ہے اس کو، تو وہ وضو ہی ہے، کیونکہ حضور فخر عالم جان کائنات علیہ السلام نے جو وضو کرنا سکھایا کہ وضو یوں کرتے ہیں، اس میں دیکھیں کتنی عظیم الشان حکمت ہے اس میں کہ وہ آزاد ہوتے ہیں جو کھلے رہتے ہیں، اور اس میں وہ تمام جو ہے نا وہ سوراخ دھو دیے جاتے ہیں جس سے جو ہے وہ جراثیم بندے کے جسم کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں، وہ ہم آگے چل کے سیکھیں گے کہ کیسے وضو کرنا سکھایا، کہ اس انداز سے وضو کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق لمحہ لمحہ رب اعلیٰ کے ساتھ تھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ہر وقت جو ہے وہ فرشتے موجود رہتے تھے۔ نبی پاک جان کائنات کے وہ صحابہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وضو کا برتن پیش کیا کرتے تھے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے وضو کروانے پر کئی صحابہ کو جنت عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ السلام جو ہے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں بے وضو نہیں رہنا چاہیے۔ صحابہ کا بھی یہ معمول تھا۔ حضرت حمران بن آبان، حضرت عثمان بن عفان کے یہ جو ہے وہ غلام ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا اور ٹھنڈ تھی شدید، حضرت عثمان نے کہا کہ پانی لے آؤ، میں پانی لایا تو حضرت عثمان غنی نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ فرمانے لگے یوں حضور پاک وضو کیا کرتے تھے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا شدید سردی میں اور برف باریوں میں تو وضو کی بہت ہی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی نے یہ کہا نا کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب شدت ہو موسم میں اس کے بعد کوئی وضو کرے اور نماز کے لیے آگے بڑھے اور نماز کا انتظار کرے تو رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے صوفیاء کا کہا تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سے کسی نے کہا کہ حضور دل کے اندر بڑی سستی محسوس کرتا ہوں، کاہلی محسوس کرتا ہوں، اور جو ہے وہ عبادت کی طرف رغبت نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا اس صورت میں وضو کر لیا کرو۔ کیا بات ہے، شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ جس طرح آنکھ کی جو پلک ہے آنکھ کو بچاتی ہے مختلف ذرات سے اور نقصان پہنچانے سے، ارشاد فرمایا تمہارا وضو تمہارے دل کی پلک ہے اور تمہارے دل کو وساوس سے بچاتا ہے، گھبراہٹ سے بچاتا ہے، پریشانی سے بچاتا ہے، ڈپریشن سے بچاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے تھے حضرت خواجہ غریب نواز، فرمایا کم بول وضو میں رہے اور ذکر کر، یہ آپ کی تعلیمات تھی۔ اور حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے وضو کیا کرتے تھے وہ سنن اور مستحبات ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہیں۔ بہت سارے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے تو وہ وضو کا طریقہ بھی سماعت کر لیں، ہو سکتا ہے کہ کسی بات میں کوتاہی ہو تو وہ درست ہو جائے گی اور آپ اس عظیم الشان نیکی سے اجر پائیں گے۔
بعد میں کرتے ہیں ہم. جی. آپ ارشاد فرمائیے. تو حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں، اولیاء کاملین کہتے ہیں کہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں. صحیح. اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور یہ بھی حدیث میں آیا جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ یہ صرف 2 لفظ پڑھ لے تو وہ جب تک باوضو رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور اس کا پورا وجود جو ہے وہ تسبیح شمار کرتا رہے گا. اس کے بعد جو ہے وہ کلی کریں اور پھر مسواک کریں. ایک سکھ ڈاکٹر لکھتا ہے کہ جو وضو کرے اور مسواک کرے اس کو منہ کا کینسر نہیں ہو کیا سکتا. بات ہے. اور پھر جو ہے مسواک کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے کہا مجھے اگر اپنی امت پہ مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں مسواک کو بھی فرض قرار دے دیتا. مسواک کریں، پھر ناک میں پانی اوپر چڑھائیں. اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو نرم ہڈی تک آپ جو ہے نا وہ پانی کو چڑھائیں. اس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کچھ ایسی غیر مرئی روئیں ہوتی ہیں ناک کے اندر جو دفاعی نظام جس کو لیسوزائم کہتے ہیں ان کا کام ہے ناک اور آنکھوں کو جو ہے نا وہ بیماریوں سے اور جراثیم سے بچانا. وہ صاف ہو جاتی ہیں اور جس سے آپ جو ہے آپ صحت مند رہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنا چہرہ دھونا ہے. ہمارے عموماً جو پیشانی کے بعد سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی اس لو سے لے کے اس کان تک، اس کے درمیان جو چہرے کی ٹکلی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے دھونا ہے. گھنی داڑھی ہے تو اس کا اوپر سے دھو لیں، اور اگر آپ کی داڑھی ایسی ہے کہ اس سے نیچے گالیں نظر آتی ہیں تو گالوں کو بھی آپ دھوئیں گے. اس کے بعد جو ہے آپ اپنی دونوں بازو یعنی دونوں کونیاں جو ہیں آپ دھوئیں گے، کونیوں سمیت پورا بازو دھوئیں گے، اور اس کے بعد آپ سر کا مسح کریں گے. دونوں پیر جو ہیں وہ آپ ٹخنوں سمیت دھوئیں گے، انگلیوں کے درمیان خلال کریں گے. ہمارے پیارے آقا و مولا کتنے عظیم الشان نبی ہیں، فرمایا یہ جو کوہنیاں ہیں خالی کوہنیوں کو سائنس اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس میں دل، جگر اور دماغ کی رگیں ہوتی ہیں. جب آپ دھوتے ہیں تو آپ کے یہ اعضاء بھی مضبوط ہوتے ہیں. آپ ٹخنوں سمیت پاؤں دھوتے ہیں، انگلیوں کے جو ہے نا وہ درمیان خلال کرتے ہیں تو اس سے وہاں پر جراثیم ٹھہر نہیں پاتے. اس طرح جو بندہ کامل وضو کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، جراثیم بھی دھل جاتے ہیں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بھی مقبول ہو جاتا ہے اور رب کے حضور بھی مقبول. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم، ہمیں درود پاک سننے کے لیے ایک مختصر وقفہ کرنا ہے. یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں آج وضو کی روحانی حکمتیں، اس کے فوائد اور ثمرات پر. پنجاب کے ایک عظیم قادری صوفی شاعر ہو گزرے ہیں. گجرات کے قریب ایک قصبہ ہے کنجاہ کے، غنیمت کنجاہی ان کا نام ہے. ان کا ایک خوبصورت شعر دیکھیے اور اس کی لطافت محسوس کیجئے. دست شستن ز الفت کونین، ہم وضو گشت ہم دوگانے ماں، کہ ہم نے دونوں جہانوں سے ہاتھ دھو دیے، فارغ ہو گئے دونوں جہان سے. یہی ہمارا وضو بھی ہے اور یہی ہمارا تحیت الوضو بھی ہے، وہ 2 نفل جو شکرانہ وضو کے لیے ادا کیے جاتے ہیں. ایک بات اور عرض کرنی ہے ناظرین محترم، جتنی بھی عبادات ہیں ان کے کچھ ضمنی طبی فوائد بھی ہیں، نفسیاتی فوائد بھی ہیں، اور ہمیں ہر عبادت کرتے ہوئے نیت کو خالص رکھنا چاہیے کہ ذیلی اور ضمنی فوائد ہمارا مقصود نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے. وہ بنیادی طور پر وہ ایک عبادت اللہ کی ہے اور ہم اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں، اور اس کے ذیل میں ہمیں ظاہری دنیا کی اور آخرت کی جو نعمتیں اور وہ اصلاحیں، بہتریاں جو نصیب ہوں گی وہ ہمارے مقدر میں ہیں. پروفیسر سعید صاحب، آداب وضو کیا ہیں، اس کے قلبی فوائد اور اس کے نفسیاتی فوائد کیا ہیں، دھلے دھلے ہونے کا احساس اندر باہر سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالمین اور اس کے تمام مخلوق میں سے باشعور صاحب عقل انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں ذوات مقدسہ سے ملنے والا ہر حکم حکمتوں ہی سے پر ہے. بے شک اس میں انسانیت کی مصلحتیں اتنی رکھ دی گئی ہیں کہ انسان زندگی بھر ان پر ریسرچ کرتا رہے تو وہ ان کے آخری کنارے کو نہیں پا سکتا. ان میں سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وضو کرنے کا حکم دیا
تو اس میں 4 فرض رکھے، جی 12 سنتیں رکھیں، 26 مستحبات رکھے، سبحان اللہ، 15 مکروہات رکھے۔ ان تمام کا اگر ہم جائزہ لیں اور اس انداز میں وضو کریں جس طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، تو انسان کا آدھا غسل ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے نا، ہر اس دھوتے ہوئے دعا بھی ساتھ ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہم پر اللہ کی رحمت بن کر آئے ہیں، تو ہمیں کتنی خرابیوں سے بچایا۔ بے شک کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو تمام تر شیطانی اور جنات اور وسوسے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی برکتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ اب وضو جو ہے یہ انسان کو ملائکہ کی محبت عطا کرتا ہے، قلم اس کی نیکیاں لکھنے میں لگے رہتے ہیں، سبحان اللہ، اس کے اعضاء اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، سوتے وقت فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ وضو کی وجہ سے انسان پر سکرات الموت آسان ہو جاتی ہے، اور باوضو ہو کر انسان اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ ہم اس کے آداب دیکھیں تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں ہمیں وضو کرنے کی تعلیم دی ہے، مسواک سے ہم نے دانتوں کو اور منہ کو صاف کر دیا۔ سائنس آج کہہ رہی ہے کہ دانت درست تو صحت درست۔ بالکل، ہم یہ کہتے ہیں کہ سلیم العقل فی سلیم الجسم، جسم کی تندرستی کا دار و مدار ہی یہ ڈاکٹر کہتے ہیں دانتوں پر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف رغبت دلا کر، 3 دفعہ منہ کو دھونے کی رغبت دلا کر، پھر یہ کہ اگر آپ نے کچا پیاز کھایا ہے، اگر آپ نے کچا لہسن کھایا ہے، اگر آپ نے کچی مولی کھائی ہے، تو اس کی بو اگر منہ میں ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر انسان کو پاکیزگی اور طہارت سے نوازا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے محبت الہی عطا کرتی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ فرشتوں سے مشابہت کا یہ طریق ہے کہ فرشتے پاک اور صاف ہیں، اور انسان وضو کی حالت میں، پھر جب ہم وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور دیگر ائمہ اہل بیت کا ایک خاص وصف ہمارے سامنے آتا ہے کہ وضو کرتے وقت ان کے چہرہ اقدس پیلے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ پوچھا گیا کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے کہ آخر ایسے وضو کرتے وقت آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا جانتے نہیں کس بارگاہ میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو وضو کرتے ہوئے انسان کو اگر یہی ایک حقیقی تصور اس کے دل و جان میں بس جائے کہ میں اپنے اللہ کے حضور پاک صاف ہو کر جا رہا ہوں، اور پھر زندگی اللہ کی محبت میں گزارنا شروع کر دے، تو ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے طریقے، اس پر منافقین اور مشرکین نے اعتراض کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس کا بھی بیان ہے کہ ہم سے وہ کہنے لگے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، کہنے لگے کہ تمہیں نہیں معلوم، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں تعلیم دی ہیں، ان کی وجہ سے ہماری زندگی کا حسن کتنا نکھرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم استنجا کرتے وقت قبلہ رخ نہیں ہوتے، لیکن وضو کرتے وقت ہم قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب استنجا کرنے کا وہ ارادہ کرتے ہیں تو قضاء حاجت کے وقت ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھنے نہ پائے، اور یہ کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کے اعمال اور بائیں ہاتھ کے اعمال دے دیے، اور پھر اس قدر تاکید کی کہ جب تم رات کو سوتے ہو، سو کر جب صبح کے وقت اٹھتے ہو تو کسی چیز میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو، تم کو نہیں معلوم کہ رات کو تمہارا ہاتھ کہاں کہاں رہا۔ اور پھر یہ کہ دعائیں تعلیم دیں تاکہ تم وضو کرتے وقت جب ان دعاؤں کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہو، اللہ کی رحمتیں ساتھ شامل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ جیسا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ جب ہم وضو کرتے ہوئے مسح صحیح معنوں میں کریں
اور اس کے بعد جب ہم گردن کا مسح کرتے ہیں تو آج ہمیں ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ گردن کی 3 رگیں اگر آپ تر رکھیں تو آپ دل کے دورے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہارٹ کیا آپ کا پرابلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک ایک اعضاء کو دھوتے وقت انسان کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعض اپنے نیک بندوں کو تو ایسی قدرت اور کرم کیا ان پر کہ وہ وضو کرتے ہوئے دیکھ لیتے تھے کہ ان کے قطرات کس قسم کے گناہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس کے قطرے گر رہے تھے، فرمایا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو۔ اللہ اللہ، اس نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک دو کو تو بعد میں آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ بات مجھ سے لے لے، مجھ پر لوگوں کے عیب مشکل بہت ہے واقعی۔ اور پھر یہ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر اتنی امتیں جمع ہوں گی، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی کی پہچان ہوگی کہ وہ دنیا میں وضو کرتے وقت جن اعضاء کو دھوتا رہا، قیامت کے دن وہ چمک رہے ہوں گے، ان کی چمک کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا یہ بھی میرا امتی ہے، یہ بھی میرا امتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں وضو کے ان تمام تر رحمتوں اور برکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اچھا انداز میں اس کو سیکھ لینا چاہیے تاکہ ہم صحیح معنوں میں وضو پورا کریں، تاکہ اس کے بعد نماز کا اسی پر انحصار ہے۔ قرآن کی تلاوت ہم وضو کے بغیر نہیں کر سکتے، تو ہمیں ان چیزوں کا اپنے بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جناب برکاتی صاحب، یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ مسنون طریقہ حضرت نے بتایا، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا۔ حضرات حسنین کریمین نے کتنی خوبصورت انداز میں کسی کی اصلاح کی تھی، وضو کا طریقہ سکھایا تھا، اس میں کتنا ادب موجود ہے اور وضو کی اہمیت کتنی موجود ہے۔ اور صوفیاء کرام جو قدم قدم پر فرماتے ہیں کہ ہاتھ دھو رہے ہوگے تو نیت کرو کہ دنیا سے اور گناہوں سے ہاتھ دھو رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی۔ اور دوسرے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی حکمت و دانائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بدرجہ اتم حاصل تھی۔ تو حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، تو ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور درست نہیں ہے، ابھی آپ بچے تھے جی، تو آپ اس وقت میں ایام طفولیت میں بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ غلطی کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کیسے کرنی۔ اصلاح اگر آپ کرتے ہیں، اصلاح کے لیے تو طریقہ کار اور ہے۔ اگر آپ کسی کو زج کرنے کے لیے، طنز کرنے کے لیے سمجھاتے ہیں تو وہ پھر اور چیز ہے، وہ محبت بڑے کا احترام۔ آپ نے اس کو یہی کہا، اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ اس طرح کرو اس طرح کرو، آپ نے کہا کہ بابا جی میں وضو کرنے لگا ہوں، آپ ذرا دیکھنا میں ٹھیک کرتا ہوں کہ نہیں۔ تو جب آپ نے وضو کر کے دکھایا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ میرا وضو درست نہیں تھا اور انہوں نے مجھے درست کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعضائے وضو کی بات کی تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاص طور پر وضو کرتے ہوئے اپنے اعضاء کو زیادہ سے زیادہ دھویا کرتے تھے۔ تو بلکہ کندھوں تک بھی اپنے بازوؤں کو دھو لیتے تھے اور گھٹنوں تک اپنے قدموں کو دھو لیتے تھے۔ تو کسی نے کہا بھی یہ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ مسکرا کے فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اعضائے وضو چمکیں گے قیامت کو، تو میں چاہتا ہوں میرے اعضاء زیادہ سے زیادہ چمکیں۔ تو یہ اس کی خیر و برکت ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بزرگان دین اس چیز کی طرف بہت زیادہ خصوصیت سے راغب رہے، اور جو میں نے عرض کیا کہ شہادت کی موت کا ایک شارٹ کٹ وضو ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کبار تابعین، تبع تابعین اور ہستیاں ایسی جن پہ آج بھی اسلام اور مسلمان فخر کرتے ہیں، انہوں نے لمبے لمبے چلے باوضو رہنے کے کاٹے، کس طرح کے ہر وقت کوشش کرتے باوضو رہنے کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا تو بڑا مشہور ہے، میں ان لوگوں کی بات کرنے لگا ہوں، ان اولیاء کی جو رات کو وضو کرتے، عشاء کی نماز پڑھتے اور اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال ادا کی، بہجت الاسرار میں، قلائد الجواہر میں، دیگر کتابوں میں موجود ہے۔
اسی طرح حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت طاؤوس بن کیسان، طاؤوس وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں. ان دونوں کے بارے میں بھی یہ بات واضح طور پر موجود ہے جو امام ابن جوزی نے صفات الصفوہ کے اندر لکھی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اسی طرح امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ جن کا وصال 151 ہجری میں ہوا ہے اور یہ امام اعظم سے انہوں نے اکتساب علم بھی کیا، انہوں نے بھی عشاء کی نماز 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اسی طرح امام ابو نعیم نے ہی لکھا ہے حلیۃ الاولیاء کے اندر، ایک اور محدث بصرہ کے تھے حضرت سلیمان بن طرخان رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا کی ہے. اسی طرح خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا. اسی طرح ان کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الاسماء کے اندر لکھا، اور امام ابن حجر مکی نے الخیرات الحسان اور دیگر سب نے یہ بیان کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ نے بھی عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا فرمائی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ، بلکہ امام غزالی نے تو اس کی ایک لسٹ جاری کی ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض، حضرت سعید بن مسیب جو کہ کبار تابعی تھے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز مسلسل 40 سال ادا کی ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں شب بیداری کی تو اہمیت تھی لیکن باوضو رہنے کی بھی کتنی زیادہ اہمیت تھی. تو جو ولایت کا حصول کا طریقہ ہے وہ اس کا سب سے پہلا قدم جو ہے وہ باوضو حالت میں رہنا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے باوضو حالت میں رہنے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک تجھ سے ممکن ہو تب تک باوضو حالت میں رہے، اور جب وضو حدث لاحق ہو تو پھر دوبارہ وضو کر لے. حضور اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ کہ تمہارا ایک ایک لمحہ عبادت. اب اس میں ایک شارٹ کٹ میں بات عرض کرتا ہوں، کچھ نیکیاں ایسی جب تک آپ نیکی کی حالت میں ہیں تب تک وہ نیکی ہے، اور جب وہ حالت ختم ہوئی تو پھر نیکی بھی ختم ہو گئی. اور لیکن کچھ حالتیں ایسی ہیں جن کو ہم دائمی طور پر اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ ہر وقت ثواب چلتا ہے. جس طرح مثلا حضور کی سنت ہے داڑھی شریف رکھنا، اگر ہم نے یہ رکھی تو سوئیں جاگیں اٹھے بیٹھیں تو اس کا ثواب چلتا رہتا ہے. تو باوضو حالت میں اگر انسان وضو کر لیا اور اس کے بعد وہ پورا دن گزر جائے اور وضو کو قائم رکھے، اب کچھ بھی نہیں کر رہا، تو وضو کی حالت کا مسلسل ایک ایک لمحے کا اس کو ثواب مل رہا ہے. تو یہ ایسی عبادت ہے جو انسان کو ہر وقت ثواب جاری رکھوانے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. تو اسی لیے باوضو حالت میں رہنا اور اسی کو ہی اختیار کرنا جو نبی کریم علیہ السلام نے اس طہارت کو جنت کی چابی بھی قرار دیا ہے. تو چابی پاس ہوگی تو دروازہ کھول کے جائیں گے. تو جنت میں قدم رکھنے کا طریقہ بھی شارٹ کٹ وہ باوضو حالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ مدنی صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی محبت فرمائی وضو سے، اور اس کی جو حکمتیں اور مصلحتیں اور ظاہری اور باطنی فوائد ہمیں معلوم ہو رہے ہیں، بہت ہی آخرت میں شان ہوگی وضو کرنے والوں کی. اور پھر یہ کہ وضو کا ایک متبادل بھی نعمت کے طور پر عطا فرمایا جس کو تیمم کہتے ہیں، کچھ اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے گا. میں شروع میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب جیسے ہم کلام سن رہے تھے کہ بعض ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ اتنے سال راتوں کو باوضو گزارا کرتے تھے، شب بیداری کیا کرتے تھے، تو کچھ لوگ جنہیں علمی اور جسمانی قبض ہوتی ہے وہ ان کے لیے بڑا قبول کرنا ان کو مشکل لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ایسا میاں ایسے ہو سکتا ہے جب آپ اپنے جسم کو صحت مند رکھیں گے تو آپ ساری ساری رات باوضو رہ سکتے ہیں. سبحان. یعنی ہم پیسے دے کے ٹیسٹ کرواتے ہیں اپنی بیماریوں کا، قبلہ وضو بھی آپ کے جسم کا ایک ٹیسٹ ہے. آپ کتنے صحت مند ہیں آپ کا وضو بتا دیتا ہے کہ آپ کتنے صحت مند ہیں. بے شک صحیح. آپ کتنی دیر باوضو رہ سکتے ہیں یہ آپ کو بہت ساری چیزیں آپ پر آشکار کر دیتا ہے. تو وہ لوگ چونکہ کھاتے کم تھے، یعنی انہوں نے کھجور کھا لینی ہے، ساتھ پانی پی لینا ہے اور اپنی غذا کا خیال رکھنا ہے، اور سادہ غذا کھانی ہے، وہ اس طرح کے مرغن چیزیں تو نہیں کھانے والے تھے. تو اس لیے کیونکہ ان کی توجہ اللہ کی جانب تھی تو وہ اپنی راتوں میں جاگ بھی لیتے تھے
اور باوضو بھی رہ لیتے تھے۔ جو بندہ خود کو ان پہ قیاس کر رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا تو انہوں نے کیسے کر لیا؟ وہ تو حضرت مولانا روم نے فرمایا نا، جی کار پاکان را قیاس از خود مگیر، ہاں، پاک لوگوں کو اپنے جیسا نہ سمجھو، اپنے جیسا نہ سمجھو۔ آج کل ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا بالکل ہے۔ ایسا ہی۔ آپ خود کو اتنا پاک تو کریں، اپنی توجہ اللہ کی جانب تو لائیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ واقعی راتوں کو جاگ بھی سکتے ہیں، باوضو بھی رہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ آپ بستر پر بھی جاؤ تو وضو کر کے جاؤ، اور تمہیں اللہ اتنا انعام عطا فرمائے گا کہ تمہارے سرانے ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا، اور پھر تم جب کروٹ بدلو گے تو وہ فرشتہ اللہ سے کہے گا یا اللہ اس کو بخش دے۔ اور پھر حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوضو رہنے والے کو یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ معاشر کے دن لوگ جو ہے نا وہ جنت کے متلاشی ہوں گے، جنت باوضو رہنے والے کی متلاشی۔ کیا بات ہے! اور اتنا بڑا پروٹوکول ہوگا۔ ایسا بھی ہے کہ وضو والا جنت کے جس دروازے سے مرضی چلا جائے؟ جی، یہ پروٹوکول ہوگا اس کا، جس طریقے ایک خصوصی مہمان ہو تو اس کے لیے گھر کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ میاں اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، جس دروازے سے مرضی آ جائے۔ باوضو شخص اللہ کو راضی کرنے والا، نبی پاک جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، وہ جب جنت کی رخ چلے گا تو سارے دروازے اس کے اوپر کھلے ہوں گے۔ اور یہ وہ وضو والا ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، یعنی جب بھی وضو کرے اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لے تو فرمایا اس کو جنت کے تمام دروازوں سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ حضور والا نیت بھی اہم ہے وضو کے لیے، اور آرام سے ٹھہر ٹھہر کے وضو کرنا۔ اصل میں معاملہ یہ کہ جب بھی وضو کریں اس میں ایک تو پاکی کی نیت کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ پورا آپ کا بدن ایسے ہے جیسے آپ نے غسل کر لیا ہے۔ پاکی کی نیت کریں گے، عبادت کی نیت کریں گے، یہ اضافی آپ کے ثواب آپ کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے معاملہ یہ ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو آرام آرام سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد تسلی سے دھوئیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نل کھول کے آپ بیٹھے رہیں۔ بہت اچھا ہے۔ اب کئی لوگ جو ہیں ان کو خیال بھی آ جائے تو وہ خیال میں ہی جو 10 دفعہ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں تو 10 دفعہ ہاتھ نہیں دھونے، اپنے وسوسے کا شکار ہو کے دوبارہ ہاتھ نہیں دھونے کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ ری خارج ہو گئی ہو سکتا ہے کہ ہو سکنے سے نہیں، یقین سے ناپاکی ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ وہم کا شکار ہوتے ہیں، وہ پانی بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، تو 3 دفعہ سے زیادہ آپ نے اپنا عضو نہیں دھونا۔ ہاں البتہ اگر دوبارہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر آپ نئے سرے سے کرنا، ادروائز نہیں ہے۔ یہ پانی بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ آپ کو پانی میسر نہیں ہے تو اس کا نعم البدل جیسے آپ نے کہا وہ تیمم ہے، بلکہ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو اگر دریا، نہر یا پانی کی جگہ دور ہوتی تھی تو وہاں جانے تک کے لیے پہلے تیمم کر لیا۔ کمال ہے جی، سبحان اللہ۔ کہتے تھے کہ اتنا لمحہ بھی میرا وہ جو ہے وہ بے وضو حالت میں نہ رہے، میں پاک ہو کے وہاں تک جاؤں۔ اور قبلہ یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اولیاء جن کی ہم باتیں کرتے ہیں ایسے نہیں کرتے ہیں، آپ ان کے مزارات کو سٹڈی کریں گے تو یا تو دریا کے کنارے ہوگا یا نہر کے کنارے ہوگا یا کسی کنویں کے پاس ہوگا یا پھر پہاڑ پہ ہے تو چشمے کے قریب ہوگا۔ یعنی وہ پانی کا اولن اہتمام کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی آتا تھا تو اسے کہتے تھے کہ بیٹا پہلے وضو کرو اور پھر میرے سامنے آ کے بیٹھو، اور پھر وہ اس کو تعلیم اور تلقین کیا کرتے تھے۔ تو وضو، حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر میں کلام ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا وضو والے کو معاشر کے دن روشن چہرے والا کہہ کے پکارا جائے گا۔ کیا بات ہے! تو جو چاہتا ہے کہ میرے چہرے پر جو ہے وہ سیاہی نہ پڑی ہو معاشر کے دن اور میں روشن چہرے والوں کے صفوں میں کھڑا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ باوضو رہے، وہ پاک رہے، وہ طاہر و مطہر رہے، تو یہاں بھی اس پہ رحمت الہی برسے گی، قیامت کو بھی رحمت الہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفاء سے عبادت میں خشوع و خضوع کا ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جس شخص کو عبادت میں لطف نہ آتا ہو تو وہ ہمہ وقت باوضو رہنے کا معمول بنا لے اور کلمہ شہادت کے ورد کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اسے عبادت میں حضوری کی کیفیت نصیب ہوگی۔
حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوا کریں تو پھر حرام کا کوئی لقمہ اپنے پیٹ میں نہ جانے دیں اور طہارت اور پاکیزگی کو یقینی بنا لیں۔ آج کے روزنامہ 92 نیوز میں وضو کے روحانی فوائد اور ثمرات کے تحت بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ آئیے اب مل کر نعرہ لگاتے ہیں جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہماری روح کی پکار ہے، نعرہ مقصد پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ